بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ درود پڑھیں محمد عالم۔ عزیزان گرامی، سورۃ الفتح کی آخری آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اتنا بڑا وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے 10 دن نہیں، کم از کم میرے کم علم جیسے خطیب کو بھی 1 سال کی ضرورت ہے۔ میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ ترجمہ سننے کے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں میں چاہ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ تھا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے۔ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے۔ یہ جو ہیں وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی اثر سے ان کے چہروں پر ظاہر نشان ہیں۔ سجدے کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہے۔ ذالک، بس یہ وہی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، بس یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اوپر والا بیان کیا ہے، یہ جو میں نے اوپر والی صفاتیں بتائی ہیں، بس یہ وہی ہے بیان، یہ وہی صفت ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس کی مثل توریت میں بھی ہے اور جس کی مثل انجیل میں بھی ہے۔ یہ وہی ہے جس کی آیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس آیت کو تلاوت کیا تو اس آیت کو یہاں ختم کیا۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل جو مقصد ہے آیت کا وہ آگے چل رہا ہے۔ اب دیکھو پھر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، جیسے، یعنی اللہ ابھی مثال دے کر کہ جو رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں، پہلے تو وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور پھر وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کی اثر کی وجہ سے نشان ہیں، اور یہ وہی ہے جن کی مثال توریت میں ہے، انجیل میں ہے، کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی کی مثال، جیسے کھیتی کی مثال جو اپنی سوئی نکالتی ہے، اخرج شطأہ فآزرہ، اور پھر اس کے تنے مضبوط ہوتے ہیں، فاستغلظ فاستویٰ علی سوقہ، اور پھر وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ کھیتی وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اپنی جڑ پر قرار رکھتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا اتنا انٹریسٹنگ موضوع بھی ہے اور اتنا اس میں مواد بھی ہے جو میں آپ کو دے سکوں گا 10 تاریخوں میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اوپر ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں، ان کی مثال یہ ہے، وہ کھیتی کی طرح ہے کہ جب سوئی نکلی تھی تو کمزور تھی، پھر اس کے تنے مضبوط ہونے لگے، اور پھر وہ اتنا مضبوط ہو گیا، اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، اور جو مضبوط ہو گئی، جب اس کی کھیتی مضبوط ہو گئی تو یعجب الزراع، کھیتی کرنے والے اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، کیونکہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جو کھیتی کرنے والے تھے وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو کافر ہیں ان کا دل جلے۔ پوری تو نعرہ حیدری، وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر جو مالک تھے کھیتی کے، وہ اپنی کھیتی کو مضبوط دیکھ کر خوش ہونے لگے، کیوں؟ تاکہ کافروں کو غصہ آ جائے، ان کا دل جلے، ان کا دل جلے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اور اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا ان مومنون کے ساتھ جن کے عمل صالح ہیں کہ مغفرت ان کے لیے ہے، میرا اجر ان کے لیے ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اتنا مواد ہے، جس میں اتنا مواد ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اور اسی عشرے کا جو میرا موضوع ہے، وہ موضوع میں نے رکھا ہے رسول اور معیت رسول، میم عین یہ تے، رسول اور معیت رسول، رسول اور جو اس کے ساتھ ہیں۔ اب ہم 10 دن قرآن سے یہی پڑھیں گے کہ معیت رسول جو رسول کے ساتھ رہا اس کا تعلق کیسے تھا، معیت مکانی تھا یا معیت ایمانی تھا؟ سمجھ میں آ گئی بات قبلہ؟ اب میری 10 دن جو آپ سے بات رہے گی وہ اسی بات پر رہے گی۔ قرآن حکیم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے سمجھانے میں کوئی تکلیف ابھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے میرے مزاج کو سمجھا ہے، میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں 2-3 باتیں کر کے
تاکہ میں آپ کے موضوع کو سمجھا سکوں۔ آج 3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لفظ ایمان، معیت مکانی، معیت ایمانی۔ اب پہلے آؤ آج قرآن سے ایمان کو سمجھیں کہ ایمان کے درجے کتنے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ۔ اب دیکھیں سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعرابی کہتے ہیں میرے حبیب، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ولكن قولوا اسلمنا، تم صرف مسلمان ہو۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، میرے حبیب آپ ان کو کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو، تم صرف مسلمان ہو۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پتا چلا کہ اب 2 لفظ ہے، ایمان، اسلام۔ یہاں ایمان افضل ہے اسلام سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری مجالس ہے، یہ درس گاہ ہے، تو ایسی ویسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہاں ایمان افضل ہے اسلام سے، کہ تم صرف مسلمان ہو، مومن نہیں۔ اس آیت سے پتا چلا کہ مومن اور ہے، مسلمان اور ہے۔ اس آیت سے پتا چلا اس آیت سے کم از کم یہ پتا چلا، ایمان اور اسلام، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ یہاں مومن افضل ہے مسلمان سے، یہاں ایمان افضل ہے اسلام سے۔ اور سورۃ زاریات میں ارشاد ہوا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب لوط کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا جو صرف مومن تھے، ہم نے ان کو نکالا جو صرف مومن تھے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا۔ بڑا جملہ، کراچی والے جہاں جہاں سے آئے ہو، ایک جملہ اللہ نے پھر فرمایا۔ میں نے پہلی سورۃ اعراف جو میں نے پڑھی تھی الحجرات میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سورۃ الحجرات میں ایمان افضل ہے اسلام سے، اور یہاں اللہ نے یہ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اس کو نکالا، میں نے ان کو نکالا جو مومن تھے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے صرف ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ تھا۔ پہلے اللہ نے لوط کو مومن کہا، دوسری آیت میں مسلمان کہا، یعنی اس آیت میں مسلمان اور مومن ایک ہے۔ جو مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ پہلی آیت میں مومن افضل تھا مسلمان سے، سورۃ زاریات میں مومن اور مسلمان برابر ہیں، ایمان اور اسلام برابر ہے۔ جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی مومن ہے۔ اسی لیے رسول نے خندق میں کہا تھا، پہلے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے سمجھا نہیں، تو دوسری مرتبہ کہا برز الاسلام، برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، ایمان بھی علی ہے، اسلام بھی علی ہے۔ اب مومن کہلواؤ گے تو علی علی کرنا پڑے۔
چاہے مومن کہلواؤ، چاہے مومن کہلواؤ، چاہے مسلمان کہلواؤ، لیکن علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اور یہی سبب تھا کہ سورۃ الحجرات میں پھر ارشاد ہوا وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ محبوب رکھتا ہے تمہارے ایمان کو، ایمان سے خدا محبت کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو زینت دیتا ہے تمہارے دلوں کی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نفرت کرو دین سے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ اولئک ہم الراشدون، اللہ نے فرمایا اگر یہی ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کون ہدایت یافتہ ہیں؟ جو ایمان سے محبت کریں اور دین سے نفرت کریں۔ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ایمان سے محبت کریں، کفر سے، شرک سے، گناہ سے نفرت کریں۔ تو پتا چلا کہ یہاں ایمان اور اسلام برابر ہے۔ پہلی آیت میں سورۃ الحجرات میں ایمان افضل تھا اسلام سے، سورۃ زاریات میں اسلام برابر ہے ایمان سے، اور سورۃ بقر میں ارشاد ہوا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کیا مانے کہ ہم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل پہلے مسلمان نہیں تھے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، جناب ابراہیم صاحب شریعت ہیں، وہ مسلمان نہیں؟ تو پھر کیا مانے ہیں؟ اور آگے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور یا اللہ ہماری اس پاک اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو حکمت اور علم کی تعلیم دے، ان کو تزکیہ نفس کرے۔ تو یہاں اسلام کی کیا معنی ہے؟ یہاں اسلام کی معنی ہے عصمت۔ اتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا اور آپ سارے خاموش ہو رہے۔ یہاں اسلام کی معنی ہے عصمت، کیونکہ اللہ نے جناب ابراہیم کو سورۃ بقر میں ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اس کے رب نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جس کو کوئی اور کلمہ پڑھائے، موسوم اسی کو کہتے ہیں جس کو خدا کلمہ پڑھائے، جس کو خدا کلمہ پڑھائے۔ تو یہاں اسلام کی معنی ہوئی عصمت، عصمت، عصمت۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اور جب 5 آیتیں اور پڑھوں گا تو پتہ لگے گا کہ عبدالحکیم کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ سورۃ الحجرات میں ایمان افضل تھا اسلام سے، سورۃ زاریات میں اسلام اور ایمان دونوں برابر، سورۃ بقر میں اسلام مانے عصمت۔ اب تو بھی مسلمان ہے، رسول بھی مسلمان ہے، اور جو رسول کے ساتھ رہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب تو کہتا ہے کہ رسول ہم جیسا، تو کہتا ہے کہ رسول ہم جیسا، اور قرآن نے بتایا سورۃ انعام میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
میرے حبیب کہہ دو کہ میری زندگی، میری بندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا للہیت للہیت ہے، اور خدا کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس نے مجھے کہا ہے، اس نے مجھے امر دیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا، سب سے پہلا، تو جو سب سے پہلا ہوگا وہ تم جیسا ہوگا۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ تو لفظ جب مسلمان آ جائے کہ رسول بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور اس زمانے کے اٹھنے بیٹھنے والے بھی مسلمان تھے، تو معاف کرنا، سارے ایک جیسے نہیں۔ کچھ وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، ایمان نہیں تھا۔ کچھ وہ تھے جو ایمان بھی تھا، اسلام بھی تھا، اور کچھ وہ تھے جو عصمت کے پلے ہوئے تھے۔ بھئی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ نہیں، ابھی یہ تو میں قریب آ کر پھر بات کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے 3-4 آیتیں پڑھی، اب 5 آیتیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دے سکوں۔ قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ الحجر کے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ میرے حبیب یاد کر اسی وقت کو جب تیرے رب نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ آدم بشر، مٹی کا بشر۔ گھبرا گئے ہو؟ گھبرائے نہیں میرے دوستو، باتیں کرتے یا اتاق میں چلتا رہوں۔ آدم بشر، مٹی کا بشر ہے، بشر مٹی کا بشر۔ سورۃ مریم میں ارشاد ہوا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ہم نے جبرائیل کو بھیجا مریم کی طرف مثل بشر بنا کر۔ جبرائیل بشر، کون تھا بشر؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جبرائیل بشر، روحی بشر۔ بشر آدم بھی ہے، بشر جبرائیل بھی ہے۔ بھئی زبان سے کتنے قریب ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے۔ بشر آدم، مٹی کا بشر، بشر جبرائیل، روحی بشر، روحی بشر، روحی بشر ہے۔ اور سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ خدا وہ ہے جس نے ایک انسان کو مائع طاہر سے پیدا کیا، مائع طاہر سے پیدا کیا، اور اس کو رسول کا داماد بنایا۔ گھبرا گئے؟ اور اس کو رسول کا داماد بنایا۔ اب میں آپ کو ایک عرض کر دوں، فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب چلتا ہے مرد سے، اور سحر جو ہے، ساد ہے، رے، یہ چلتا ہے عورت سے۔ نسب چلتا ہے مرد سے، سحر چلتا ہے عورت سے۔ اب رسول کو بیٹا نہیں، بڑا جملہ میں نے کہا دیا، میرے قریب آن کے بیٹھے ہو میرا دوستو، نعرہ حیدری۔ اگر بیٹھے تو خبرداری سے بیٹھے، میں نے 3 سال، یہ 3را سال میں میرا پڑھ رہا ہوں، میرے مزاج سے واقف ہیں۔ فَجَعَلَهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، جس کو میں نے مائع طاہر سے بنایا، وہ کون ہے؟ جس کے رسول سے 2 رشتے ہیں، نسبی بھی ہے، یعنی اب اولاد چلے گا تو اسی سے، اولاد چلے گا تو اسی سے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی معنی ہے جناب علی علیہ السلام کی ذات۔ علی بشر، لیکن مائع طاہر سے بشر، مائع
طاہر سے بشر، اور پھر اور جناب مریم کے پاس. نوجوانوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا کہ بوڑھے بزرگ میرے سامنے بیٹھے جن کا عقل میچور ہو تاکہ وہ مجھے سمجھ سکے. اسی لیے جب بی بی مریم کے پاس ملائکہ آئے کہ آپ کو خدا بیٹا عطا کرے گا، تو جناب مریم نے کہا مجھے اللہ کیسے بیٹا عطا کرے گا؟ تو اللہ نے سورۃ آل عمران میں جواب دیا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہ بی بی وہ بیٹا نہیں ہے، یہ امری بیٹا ہے، امری بشر ہے. عیسیٰ بشر، امری بشر. زبان سے بات کر نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ آدم بشر، مٹی سے بشر. آدم بشر ہے، مٹی سے بشر ہے. جبرائیل بشر ہے، روحی بشر ہے. علی بشر ہے، مائے طاہر سے بشر ہے. عیسیٰ بشر ہے، امری بشر ہے. اور سورۃ قاف میں ارشاد ہوا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. رسول بشر، وحی والا بشر، وحی والا بشر، وحی والا بشر. اور اللہ نے جب انسان کے لیے کہا تو کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. گندے پانی کا بشر، گندے پانی کا بشر. ہم بھی بشر. اب میرے دوستو تمام مسلمانوں کے لیے تقریر ہے. 6 آیتیں میں نے پڑھی ہے. بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول بھی ہے، بشر علی بھی ہے، بشر جبرائیل بھی ہے، بشر آدم بھی ہے، بشر عیسیٰ بھی ہے. اب لفظ بشر کو دے کر کیسے کہا کہ ہم جیسے؟ ارے ہاں میں کہتا ہوں ہم اپنی بیوی کو کہیں کہ آج آٹے سے روٹی پکا تو کہے گی بے وقوف روٹی آٹے سے نہیں پکتی تو اور کس سے پکتی ہے؟ لیکن پوچھے گی کس کا آٹا؟ ہم کہیں گے چاول کے آٹے سے، گندم کے آٹے سے، مکائی کے آٹے سے، بیسن کے آٹے سے، باجر کی آٹے سے. آٹا چاول کا بھی ہے. نعرہ حیدری. آٹا چاول کا بھی ہے، آٹا گندم کا بھی ہے، آٹا بیسن کا بھی ہے، آٹا باجر کا بھی ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ باجر کا آٹا اور گندم کا آٹا ایک جیسا ہے؟ نہیں، باجر اور ہے، گندم اور ہے. تو بے وقوف بشر ہم بھی ہیں لیکن ہم بشر گندے پانی کی پیداش ہیں. ہم اور ہیں. آدم بشر ہیں لیکن جنت کی مٹی سے بنایا ہوا ہے. آدم اور بشر ہے. علی مائے طاہر سے بنا ہوا ہے. علی اور بشر ہے. ارے عیسیٰ امری بشر ہے، تو اور بشر ہے. رسول وحی والا بشر ہے، تو اور بشر ہے. ارے جب تک آج تک آپ کو بشری سمجھ میں نہیں آیا تو دین کیسے سمجھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی سمجھ میں آئی نوجوانوں بات کہ لفظ بشر کو دیکھا لیکن قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھا کہ ہم بھی بشر ہیں، رسول بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. ایمان سے بتاؤ کسی بڑے عالم کو کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، اس کو راستے میں جناب عیسیٰ مل گیا اور جناب عیسیٰ کو کہا میں تو آپ جیسا ہوں، علم آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا بھائی میں تو مردوں کو زندہ کرتا تھا. کہا میں بھی تعویذ لگ کر زندہ کرتا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے کہا بھائی بات سن، مجھے تو باپ نہیں
میں تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں تو میں بھی نعرہ حیدری. میں نے بڑا جملہ کہا ہے, بڑا جملہ میں نے کہا ہے, ارے جب تو عیسیٰ جیسا نہیں تو رسول جیسا کیسا؟ جب تو عیسیٰ جیسا نہیں تو رسول جیسا کیسا؟ تو تمہیں آج تک رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا.